السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. اس سے آگے کہتے ہیں کہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو پھر یہ دیوار جو ہے ڈسٹروائے ہو جائے گی اور اللہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ذوالقرنین کو اس دیوار کے پیچھے سے نکال دیں گے اور وہ لوگوں میں پھیل جائیں گے. تو اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس میں بھی اس چیز کی تائید کی گئی اگلی آیت میں جو کہ آج جہاں سے تلاوت ہوا ہے یعنی کہ آیت نمبر 99. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے کچھ کو باقیوں میں فساد پھیلانے کے لیے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے. تو یہاں پہ جو جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ پوری انسانیت کو جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے قیامت کا مرحلہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کر دیا. اس سے پہلے کہہ دیا کہ ہم کچھ کو چھوڑ دیں گے. تو اس کا یہی مطلب ہے، جیسے کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ قیامت کی نشانیوں میں جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے یاجوج ماجوج کا خروج. تو یہ بالکل وہی موقع ہوگا، مطلب دنیا کا ایک طرح سے اینڈنگ پیریڈ چل رہا ہے جس ٹائم پہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قید سے باہر کر دیں گے، وہ سب جگہ فساد پھیلائیں گے. اور یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ وہ ملے گا اس کو قتل کرنا چاہیں گے. اور یہ بھی ہوگا کہ اس وقت کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو پہاڑی پر لے جائیں گے. اور جیسے کہ پچھلے ہفتے بھی ذکر ہوا تھا کہ یاجوج ماجوج کی استطاعت میں نہیں ہے پہاڑ پر چڑھنا، یہ حدیث سے اور قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے. تو جب وہ پہاڑی پہ نہ جانے والے لوگوں کو سب کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد میں پھر وہ کہیں گے ہم نے دھرتی کے لوگوں کو قتل کر دیا، اب آسمان کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں. تو آسمانوں میں وہ اپنے تیر چلائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے تیر ایسے ہی لوٹا دیں گے. اس طرح کا ان کا ظن بنے گا، ان کی سوچ ایسی بنے گی ان لوگوں کی، یعنی کہ یاجوج ماجوج کی، کہ ہم نے آسمان میں رہنے والی مخلوقات کو بھی مار دیا. ان کے تیر اس طرح واپس گریں گے. یہ چیز بھی حدیث میں وارد ہوئی ہے، مطلب حدیث میں آئی ہے. یعنی کہ کچھ اس طرح کا ان کے تیر کی
رنگ ریکھا ہوگی اس پہ کچھ لگ گیا ہوگا جو جس سے ان کو لگے گا کہ یہ خون ہے، تو ہم نے آسمان کے لوگوں کو بھی مار دیا، زمین کے لوگوں کو بھی مار دیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گردن میں ایک مرض پیدا کریں گے، ایک بیماری ہوگی ان لوگوں کو، ان کی گردن میں ہوگی وہ بیماری، اور ان لوگوں کی اس کی وجہ سے موت ہو جائے گی، اور وہ اس کی وجہ سے جو گندگی ہوگی زمین پر اور جو بدبو پھیلے گی اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہوگی، اور بارش کے بعد میں پھر اس چیز کا صفایا ہو جائے گا۔ جب یہ چیز ہو جائے گی پوری طرح سے تو تب جا کر جو لوگ ہیں وہ بالکل سکون سے ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پہ آیات میں ذکر ہوا یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا، اب یعنی کہ قیامت کا ذکر آ چکا ہے یہاں پہ، جب سور پھونکا جائے گا تو فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، یعنی کہ ان کو بھی جمع کیا جائے گا اور پوری کی پوری انسانیت کو وہاں پہ جمع کیا جائے گا، انبیاء کو بھی، نیک لوگوں کو بھی، بددین لوگوں کو بھی، مومنین کو بھی، کفار کو بھی، اور ہر طرح کی قومیں آدم علیہ السلام سے لے کے تب تک جو بھی گزر چکی ہوں گی دنیا کے انت تک، سب کو وہاں پہ جمع کر لیا جائے گا۔ یہ تھی آیت نمبر 99۔ تو واو ہے یہاں پر، تو اس سے پہلے جب فساد مچا رہے ہوں گے تو تو واو کے معنی کے مطابق وہ کچھ عرصے بعد ہی ایک دم قیامت آئے گی، مطلب یہاں پر ٹائم پیریڈ بولنا چاہ رہا ہوں، لفظ نہیں ہے۔ نہیں، یہ الگ واقعہ ہے، مطلب یہ ایک سائملٹینسلی نہیں ہو رہی یہ چیز، یہ ایک الگ واقعہ ہے بالکل۔ یہ چیز وقف وغیرہ سے پتہ چلتی ہے قرآن کے، تو وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، یہاں پہ جملہ پورا ہو گیا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ایک الگ جملہ ہے، ہاں اس لیے اس کو اس کے اوپر دلالت نہیں دے سکتے ہم، الگ سینٹنس ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ہر انسان کو قتل کرنے کے لیے یہ والی جو وہ بھی بنی آدم میں سے ہی ہے، ان کے اندر یہ والی صفت کیوں ہے کہ وہ ان کو مارنا نہیں چاہتے ہیں؟ عام طور پر فساد تو ہم بھی انسان مچا رہے ہیں دنیا میں، لیکن ہم ایک دم کسی کو قتل و غارت مطلب کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، مطلب کہ ہر بندے کو ہم قتل کرنا چاہیں، مطلب اس کو نقصان پہنچانا تو چاہتے ہیں، کسی نہ کسی چاہے اس کو مالی ہو یا جذباتی ہو، کسی بھی طرح یہ تو ہمیں ملتا ہے عام انسانوں میں، ان کے اندر کتنے والا مرض ہوتے ہیں، چاہے زبان سے ہو، کھانا کشی ہو، کچھ بھی چیز ہو، لیکن یہ والا نقصان ڈائریکٹ جان کا نقصان یہ بھی اس قبیلوں میں یہ والی صفت کی پائی جا رہی ہے بنی انسان بنی آدم کے پرتی۔ یہ چیز تو قرآن کی آیتوں میں واضح ہوئی ہے کہ جو ہے وہ بہت زیادہ فساد برپا کرنے والی قوم ہے، اور ان سے اتنے زیادہ پریشان ہیں لوگ کہ انہوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی، لیکن اس کی کوئی ریزننگ نہیں آئی ہے یہاں آیات میں، اور اگر احادیث میں کوئی آئی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، تو فی الحال تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ وہ مفسد قوم کیوں ہے، اس کا ریزن کیا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ان کے اندر یہ چیز اللہ نے رکھی ہے کہ وہ ہر کسی کو مارنا ہی چاہتے ہیں، اور اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ اپنے درمیان جو ہے نہیں مار رہے، وہ دوسری قوموں کو مار رہے ہیں، مطلب وہ قبیلہ آپس میں تو نہیں لڑ رہا ہے اس طرح سے، اس چیز کی فرسٹریشن بھی ہو سکتی ہے، یہ بات بھی ہے، تو اللہ عالم اس کا تو جواب نہیں ہے، انشاءاللہ اس پہ اور ریسرچ کیا جائے گا اس پہ۔ ہاں ظاہر پہ تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ جتنے نمبرز میں ہیں، جیسے کہ پتہ چلتا ہے ہمیں آیات سے اور بہت ساری احادیث سے، وہ جتنے زیادہ ہیں تعداد میں، تو ان کی موجودگی میں وہ دیوار بنائی جائے یہ تو بہت مشکل سی بات معلوم ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں، تو اس موقع پہ وہ وہاں موجود نہیں ہے جس جگہ پہ وہ دیوار بنائی جا رہی ہے، مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی خاص موقع پہ کسی خاص وقت میں کہیں سے ان کا
خروج ہوتا ہو، کہیں سے وہ نکل کر آتے ہوں. جیسے کہ پیچھے ہم نے یہ والا ذکر بھی کئی بار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے پورٹلز ہی ہوں، کوئی اور ڈائمینشن ہی ہو. چلیے پورٹل اور ڈائمینشن ہم نام نہیں دے رہے اگر کسی کو اس سے پریشانی ہو، لیکن کوئی ایسی جگہ ہو بھائی جہاں سے وہ آ جاتے ہیں اور وہاں وہیں وہ چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں نظروں سے اس وقت دکھائی نہیں دے رہے. اگر دیکھیے جو جی نہیں، سدا کے لیے جو ہے یہ ڈسکشن ہوا تھا. سدا جو لفظ ہے وہ ایک سیدھی چیز کے لیے آتا ہے. ہاں مطلب اس کو رکاوٹ ہی نہیں کہا جا سکتا، رکاوٹ کہنا ضروری نہیں رہے گا اس کو ووکیبلری کے حساب سے. تو مجھے جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ کسی ایک خاص پارٹیکولر جگہ پہ یاجوج ماجوج ہیں اور ان کا ایک متعین طور پہ خروج ہوتا ہے کہ بھئی اتنے وقت یا اتنے موقع پہ یہ لوگ آتے ہیں، اس موقع پہ آتے ہیں یہ، اور یہ فساد برپا کرتے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں روکنا ہے، انہیں اس چیز سے پریونٹ کرنا ہے. تو اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے کسی ایک جگہ پر کہیں پر بھی، تو وہ جگہ کبھی کھلتی ہے یا پھر وہ اس جگہ سے وہ انٹر کرتے ہیں اور ادھر آ جاتے ہیں. یہاں پہ جہاں یہ قوم نہیں آتی میں بات کر رہے ہیں جی، تو یہ اس جگہ پر آپ چلے گئے، محفوظ ہو گئے وہاں پر جا کر. اور جیسے ہی ان لوگوں کو پتا تھا وہ یہاں سے آتے ہیں اور یہ جگہ اس طرح سے بند ہوگی جیسے بتایا پورا اوپری کا کی طرف. تو اس موقع پر وہ وہاں پر ہے اور یہاں پر وہ چیز بند کر دی گئی ہے جو آتے ہیں، اور وہ کچھ اونچی سی چیز ہے، ڈیپ سی چیز ہے. اور جو کیا لفظ ہے، صدفین لفظ ہے، صدفین جو لفظ ہے، تو صدفین اس کو کر دیا گیا ہے، صدفین سے اس کو اور ردمہ بھر دیا وہاں پہ، ردمہ کر دیا. نہیں، ردمہ بنایا گیا ہے، بنایا گیا ہے مطلب ایک دیوار اور قطرہ وہاں پہ ڈالا گیا ہے، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کاپر. تھوڑا سا ہمارے جو تھوڑا بتا دیجیے اس کے بارے میں، تھوڑے میں کتنا ردمہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم پچھلے ہفتے ہمارے درس میں تو اس کو وہاں سے ہم نے سیکھا ہے. تو پچھلے ہفتے کا جو درس ہے وہ تو ریکارڈڈ ہے یوٹیوب پر، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی ہے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے، تو وہاں پہ لوہے کا استعمال کیا گیا. اس نے کہا کہ مجھے لوہے کا ٹکڑا چاہیے، اور اس کے اوپر سے انہوں نے لکوڈ کی شکل میں پگھلا ہوا وہاں پہ انہوں نے تانبا ڈالا ہے، کاپر، جس کو وہاں پہ کہا گیا ہے قطرہ، اور عربی میں اس کو لیکن نواس کہا جاتا ہے. ہاں تو وہ چیز وہاں پہ انہوں نے پلٹ دی ہے، اور ایک لوہے اور کاپر کا ملا کر بانڈ بنا کے ایک دیوار وہاں پہ انہوں نے تیار کری ہے. تو یہ چیز یہاں پہ قابل وہ ہے، نوٹس کیا جائے گا اس کو، کہ انہوں نے وہاں پہ اینٹ و پتھروں کی دیوار نہیں بنائی ہے، وہاں پہ انہوں نے لوہے اور کاپر کی دیوار بنائی. یہ چیز یہاں پہ دیکھنے کی ہے. تو اس کو ردمہ کہا گیا، اس دیوار کو، جس دیوار کی یہاں پہ بات چل رہی ہے. تو اس کے بعد کا ذکر یہ ہے کہ وہ جو پچھلے ہفتے ہی آ گیا تھا کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دیوار کو ڈسٹروائے کر دیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا. تو اس وقت کے بارے میں اللہ نے اگلی والی آیت میں یہ والی بات بتائی ہے، جب وہ دیوار ڈسٹروائے ہو جائے گی تو کیا ہوگا، ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، فساد پھیلاتے پھریں گے وہ اب لوگوں میں. تو اس کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں کس طرح کا فساد ہوگا وہ. اچھا شیخ، ایک بات اور ہے، جو 17واں پارہ ہے جی سورہ انبیاء یا کوئی سورۃ یہ سورۃ یاسین میں غالباً آیا ہے، سورہ یاسین یا پھر سورہ صافات میں سے کسی میں یہ ذکر آیا ہے. 17ویں پارے میں یہ ہے یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں، میرے ذہن میں اب یہ نہیں ہے، لیکن سورہ یاسین میں بھی اس کا غالباً ذکر ہے. ہاں یہ نام سے آیا باقاعدہ، حتی اذا فتحت یاجوج ماجوج وہم فی کل من کل حدب ینسلون، کہ جب حتی اذا فتحت یاجوج ماجوج وہم فی کل من کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ من کل حدب ینسلون، وہ ہر ایک ڈھال پہ سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے. اب یہ جو فتحت ابواب فتح فتح کا کرا جائے گا جی، یہ اس
لفظ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جی. تو یہ فتح اب اس پہ آپ اگر ردما سے کنیکٹ کریں تو یہاں پر تو یہ کہ فتح تو ایک دروازہ نما کوئی چیز کھولنا ہوتا ہے. ابواب فتحہ مطلب کھولنا. اب نہیں، اب اگر عربی میں یہ بات کہی جائے گی کہ بھئی یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا تب بھی فتح آئے گا، دیوار کو ہٹا دیا جائے گا تب بھی فتح آئے گا، پہاڑ ہٹا دیا جائے گا تب بھی فتح آئے گا. کسی بھی رکاوٹ کو آپ دور کریں گے عربی میں فتح ہی آئے گا. یعنی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کھول دیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ بالکل پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی کہ ان کی یہاں پہ رفتار کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اتنی تیزی سے اور اتنی شدت سے آ رہے ہوں گے لوگوں کی طرف اور فساد پھیلانے کے لیے کہ ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ پھسل کر آ رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. اس کا میں آپ کو وہ ایکسپلینیشن دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے گویا کہ وہ کسی اونچائی سے نیچے پھسل رہے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی یہاں پہ رفتار بتائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ نیچے کر کے تیزی سے جھک کر چلتے تھے اس طرح سے. تو اس چیز کو بھی اسی طرح بولا گیا احادیث میں، بالکل اسی اسٹائل میں. تو یہاں پہ بھی اسی اسٹائل میں آیت آئی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اونچائی پہ سے نیچے اتر کر آ رہے ہوں، یہاں پہ ان کی رفتار کا ذکر ہے، ان کے چلنے کے اسٹائل کا ذکر ہے. ہاں جی. تو یہ ان کی کیفیت بتائی گئی ہے. ایک کہتے ہیں، ایک شخص کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب دیوار بنائی جا رہی تھی تو اس وقت یاجوج ماجوج کہیں گئے ہوں یا اب کھانے پینے کے اپنے لیے شکار وغیرہ کر رہے ہوں یا ان کے وہاں سے ہٹا دیا گیا ہو جس سے ذوالقرنین دیوار آرام سے بنا دیں. یہی مطلب ہم نے یہی ڈسکس کیا کہ اس وقت وہ موجود نہیں تھے اس جگہ پہ جب دیوار بنائی گئی. ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے. ہاں یہ آیت آپ نکالیں، کوئی آیت مجھے یاد آ نہیں رہی ٹھیک سے. غلطی نہیں ہونی چاہیے اس میں. یہ مجھے فون دینا 1 منٹ. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہی آیت ہے جو میں پڑھ رہا تھا. اور یہ سورۃ انبیاء کی آیت ہے. یہ جیش بھائی کی بات صحیح تھی، مجھے یہاں پہ مغالطہ ہوا کہ یہ سورہ یاسین میں ہے لیکن یہ سورہ انبیاء میں ہے کہ یاجوج ماجوج کو جب کھول دیا جائے گا وهم من کل حدب ینسلون، اور یہ جو ہے ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. اور یہاں پہ اللہ نے یہی بات کہی ہے، اور وعدہ جو ہے اللہ کا سچا وعدہ وہ قریب آ گیا. تو جو کفار لوگ ہیں وہ یہی بات سوچ رہے ہوں گے اور اپنے بارے میں یہ ملامت کر رہے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے کہ بتاؤ ہم اس دن کے بارے میں غفلت میں تھے، یقیناً ہم ظلم کر رہے تھے اپنے اوپر غفلت میں رہ کے. تو وہ قیامت کے دن کا منظر ہے. اس کا جو ہے اس کا علماء نے، میں نے جو اسے آپ کو ابھی بتایا، اس کا میننگ یہی ہے عربی کے حساب سے، ووکیبلری کے حساب سے، کہ اونچائی سے اتر کر آ رہے ہوں گے. اب لیکن اونچائی سے اتر کر آ رہے ہوں گے کا مطلب یہ، مطلب اس کو یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے. سوال یہ ہے کہ حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ جو ریور ہے دریا فرات تو وہاں جائیں گے پانی پینے. جی جی پانی کا ختم کر یہ بھی ہے، یہ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے. جو دوسری قوم آئے گی پیچھے سے تو ان کو پانی نہیں ملے گا. مطلب جو ان کا پہلا گروپ آئے گا، پہلی جو ان کی وہ آئے گی ٹکڑی، وہ اتنا پانی پی چکی ہوگی، یعنی کہ سب ختم کر چکی ہوگی وہ اس ریور کا پانی. تو دوسری ٹکڑی آئے گی تو وہ کہے گی یہاں تو کبھی پانی ہوا کرتا تھا، ایسے ہے، تو وہاں ان کو پانی نہیں ملے گا. جی وہ ذکر ابھی گزر گیا، وہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ذکر.
जानने की है कि वो लोग इतनी पुरानी रिवर के बारे मतलब इतनी रिवर के बारे में जानते हैं जी, यानी बिल्कुल। उनको जियोग्राफी का इल्म है, उनको उस जगह का इल्म है। तो फिर उसका क्या अलग डायमेंशन में, क्योंकि अलग डायमेंशन में टाइम हमारे डायमेंशन से थोड़ा तेज चल रहा है। हाँ, उनको मतलब ये तो ज़ाहिर मालूम हो रहा है इन अहादीस से और इन आयत से भी कि उनको इल्म है। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि भाई हमने दुनिया की मखलूक को मार दिया, अब हम आसमान की मखलूक को मारेंगे। तो इससे भी पता चलता है कि उनको बाहरी दुनिया का तो पूरी तरह इल्म है, भले ही वो किसी भी डायमेंशन में रह रहे हो। भले ही वो एक जगह कैद हो गए हो, हाँ, यहाँ फंस गए हो, नहीं बिल्कुल। जी, लेकिन उन तक खबरें पहुंच रही हैं। जी, उनको थोड़ा कुछ किसी हद तक मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको यहाँ के इधर के हालात जरूर पता है किसी दर्जे में, जी, चाहे वो पूरा तौर पर नहीं है कि यही है कि वो ये भी क्या है इस दुनिया में। हो सकता है। इससे पहले जो दो वाकयात गुजरे हैं, जी। पहले में जो जिनका सूरज मर रहा था, जैसे कि हामिया में जा रहा था, वहाँ के लोगों से उन्होंने मुलाकात करी, तो वहाँ के लोगों को अल्लाह ताला ने कहा कि या तो सजा दे दो या छोड़ दो, छोड़ दो। दूसरे के पास गए तो उनका सूरज तकलीफ दे रहा था, जी। तो उन लोगों ने एक तो जुल्करनैन से मुतालबा की तरफ कि हमें बचा लो, ना ही कोई इखराज की बात करी खर्च देने की। जी, मगर जब भी हम तीसरी कौम की तरफ को आते हैं तो इसके अंदर ये देखते हैं कि जी, खर्चे की बात करते जी, हैं। और अगर हम ये नजर घुमा के देखें